اس سیریز پر بھی ایک بڑا محنت کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد فاتح السلطانی کی تو کیا ہی بات ہے، وہ ایک ایسا سیریز ہے، ایک ایسی ڈرامہ ہے جس میں مکمل طور پر تاریخ دکھایا جا رہا ہے اور تاریخی کہانیاں دکھائی جا رہی ہے، تاریخی لڑائیاں دکھائی جا رہی ہے، تاریخی کردار دکھائے جا رہے ہیں، اور اس ڈرامے پر ایک بڑا خرچ کیا جا رہا ہے۔ قرلش عثمان سیریز پر بھی ایک بڑا خرچ کیا جا رہا ہے۔ کافی عرصے سے تقریباً 5 سالوں سے جو ہے نا قرلش عثمان اپنے زور اور شور کے ساتھ جاری ہے، اور قرلش عثمان بھی ایک تاریخی سیریز ہے۔ قرلش عثمان سیریز میں بھی تاریخ دکھایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صلاح الدین ایوبی ڈرامہ بھی شروع ہے۔ اب آپ سب کو پتہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کون تھا، اور عالم اسلام میں ہم صلاح الدین ایوبی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بڑا بہادر اور نڈر سلطان تھا، جنہوں نے عالم اسلام کے لیے بہت کچھ کیا، اور ان کے جو کارنامے ہیں وہ کبھی بھی ہم بھول نہیں سکتے۔ ہم سب صلاح الدین ایوبی کی کہانی اور اس کی سٹوری، انہوں نے بیت المقدس کو کیسے فتح کیا، انہوں نے کن کن جو ہے نا وہ جنگوں میں حصہ لیا، ہم سب یہ تمام تر جو تاریخ ہے یہ پڑھنا چاہتے تھے، سننا چاہتے تھے، اور اس کو ایک ڈرامائی شکل میں بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ کافی عرصے سے میرا خود بھی ایک خواہش تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی ڈرامہ بن رہی تھی اس وقت سے میں جو ہے نا اس سیریز کے لیے انتظار کر رہا تھا، اور میرا ایک بڑا انتظار تھا۔ جب یہ سیریز آئی تو یہ سیریز میرے توقع سے بھی بہترین نکلی۔ اس کا جو اداکار ہے یہ تھوڑا سا شکل میں آپ کہہ سکتے ہو نا، باقی یہ جو ڈرامہ ہے یہ بالکل تاریخ پر بنائی گئی ایک ڈرامہ ہے، اور اس پر ایک بڑا خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم قرلش عثمان سیریز کے ساتھ ساتھ ان 3 سیریز پر بھی بات کریں گے کہ کون سا سیریز زیادہ مقبول ہے، اور آنے والے وقت میں کون سا سیریز عروج پہ جا سکتا ہے۔ چونکہ اس وقت قرلش عثمان سیریز ایک بڑا سیریز ہے، مقبول سیریز ہے۔ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، صلاح الدین ایوبی اب تک مقابلہ نہیں کر سکی، محمد فاتح اب تک مقابلہ نہیں کر سکتی قرلش عثمان سیریز کی۔ تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ قرلش عثمان سیریز تقریباً 5 سالوں سے جو ہے نا وہ اس پہ کام جاری ہے، اور صلاح الدین ایوبی کا تقریباً اب سال ہو گیا ہے، محمد فاتح کا بھی اب تقریباً 1.5 سال ان دونوں کا جو ہے نا وہ ہو گیا۔ تو آگے جب جائے گی تو میرے خیال میں یہ ڈرامے قرلش عثمان سیریز کو بھی پیچھے چھوڑنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ان ڈراموں کا کمپیریزن کریں گے کہ کون سا ڈرامہ بہترین ہے، کس ڈرامے میں کس حد تک تاریخ دکھایا جا رہا ہے۔ ہم یہاں پر کسی ڈرامے کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم بس یہاں پر جو ہے نا وہ ہر ڈرامے کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ جیسے کہ نہ میں قرلش عثمان کا ساتھ دوں گا، نہ صلاح الدین ایوبی کا، اور نہ ہی محمد فاتح لار جو ڈرامہ بن رہی ہے اس کا، کسی کا بھی میں ساتھ نہیں دوں گا۔ جہاں پر بھی غلطیاں ہیں ان ڈراموں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ یار یہاں پر اس ڈرامے میں یہ غلطی ہے، یہ کردار تاریخی ہے اور یہ تاریخی نہیں ہے، آپ کو تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم بتائیں گے۔ تو چلیے ناظرین کرام، ہم اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے چونکہ یہ ایک لمبی ویڈیو جو ہے نا وہ بننے جا رہی ہے، یہ ایک بڑا جو ہے نا معلومات، بہت بڑی معلومات جو ہے نا آپ کو فراہم کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ کسی ایسے جگہ میں بیٹھے ہو جہاں پر شور ہو تو کائنڈلی اس جگہ سے اٹھ جائیے، اور کسی ایسی جگہ میں چلی جائیے جہاں پر شور نہ ہو، اور آپ آرام سے بات کو سمجھیں اور سنیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ایسا کیجئے کہ ویڈیو کو ایک لائک بھی دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، تاکہ آپ کو اس قسم کے معلوماتی ویڈیو جو ہے نا وہ بر وقت اور وقت پر مل سکے۔ چونکہ یہ 15 یا پھر 2 گھنٹے 15 منٹ جو ہے نا یہ ویڈیو بنے گی آگے، یہ ایک پورا ایپیسوڈ ہونے والا ہے۔ چلیے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں قرلش عثمان سیریز پر۔ قرلش عثمان سیریز یہ ایک ایسا سیریز ہے جو تقریباً 5 یا پھر
کچھ وقت باقی ہے، پھر 6 سال ہو جائیں گی قررش عثمان سیریز کے جو ہے نا 6 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے، 6 سال پورے ہو جائیں گے قررش عثمان سیریز کو سٹارٹ ہوتے ہوئے۔ اس سیریز کے اگر ہم تمام سیزن دیکھیں تو ان تمام تر سیزنوں میں جو شاندار سیزن تھا، جس سیزن میں سمجھتا ہوں کہ 100% تاریخ دکھایا اور تاریخی کردار بھی دکھایا، تو وہ سیزن تھا سیزن 3۔ چلیے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سیزن مقبول کیوں ہے۔ دیکھیں یوٹیوب پر آپ جائیے اور قررش عثمان کے ویور دیکھیں، سیزن 1 سے لے کر سیزن 6 تک آپ ویوز دیکھ لیجئے۔ اگر آپ سیزن 3 تک پہنچتے ہو تو سیزن 3 میں قررش عثمان سیریز زیادہ مقبول نہیں تھا، جتنا آج مقبول ہے اتنا سیزن 3 میں نہیں تھا۔ تو بھائی میرے اگر آپ جو ہے نا یوٹیوب میں دیکھو گے تو پورے سیزن 1 سے لے کر سیزن 6 تک آپ جب ویوز دیکھو گے تو سیزن 3 کے جو ویوز ہیں وہ کافی بہتر ہے اور اچھے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، کیونکہ سیزن 3 میں بھائی دیکھیے آپ کہ سیزن 3 میں آپ لوگوں نے خود دیکھا ہوگا ترگت طالب بھی تھا سامسا چاوش کے ساتھ، سامسا چاوش تو خیر نہیں تھا لیکن اکشا کوجا تھا، نکولا ایک تاریخی دشمن تھا، ترگت تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کونور علب تھا، باقی بھی کافی جو ہے نا ایسے سپاہی تھے جو تاریخی تھے۔ اب ہم آتے ہیں سیزن 4 کے اندر۔ سیزن 4 ایک ایسا سیزن تھا جو انتہائی بیکار تھا، انتہائی بیکار۔ اس وقت میں قررش عثمان سیریز کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، چاہے اگر 20 سیزن بھی بنے میں دیکھتا رہوں گا اور شوق سے۔ یہ وہ سیریز ہے جس کا ہم ایسے انتظار کرتے ہیں جسے کھوئی ہوئی چیز کی۔ سیزن 4 سٹارٹ ہوا بھائی، ہمارا ایک بڑا انتظار تھا اس کے لیے، لیکن وہ ایک بیکار سیزن تھا، کیونکہ سیزن 4 میں دیکھیے تاریخی کرداروں کو ختم کیا گیا، تاریخ کے دجیہ اڑائے گئے، تاریخی کرداروں کے بجائے گربز کو لایا گیا جو ایک اتنا سا بندہ تھا گربز کو۔ او بھائی تاریخ میں گربز کا نام کدھر تھا؟ تاریخ میں گربز کبھی بھی نہیں تھا، اور پھر گربز ایسا لڑا جیسے کہ ہم سب کو پاگل بنا دیے بزدیک صاحب نے۔ یار ایک اتنا بندہ وہ کیا مقابلہ کر پائے گا بھائی؟ 100 لوگوں کے ساتھ جو ہے نا آپ نے اسے لڑوایا، خدا کا خوف کرو۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم کو یہ پتہ ہے کہ ڈرامہ تاریخی ہے، لیکن یار اتنا بھی نہ کرو، اتنا بھی نہ کرو۔ جس طرح آپ نے بالا خاتون کو ایک کمانڈر بنایا ہوا ہے، بالا خاتون، ہمیں بالا خاتون کو خاتون نہیں کہنا چاہیے، بالا الپ کہنا چاہیے یا پھر بالا کمانڈر کہنا چاہیے اس ڈرامے میں۔ یہ سیزن 4 میں ایسا ہوا تھا، ایک کمانڈر کے طور پر بالا خاتون نے کام کیا تھا، جس کی وجہ سے ترگت طالب نے بھی ڈرامہ چھوڑ دیا۔ انہوں نے بزدیک کو کہا کہ بھائی دیکھیے ہم سیریز میں آئے ہوئے ہیں تو ہم کو بھی کچھ سکرین ٹائم دو۔ آپ نے سارا فوکس جو ہے نا بالا خاتون کی طرف لگایا ہوا ہے، وہ بالا خاتون میں ہے کدھر؟ ہے کیا بالا خاتون میں؟ وہ تاریخ میں ہے لیکن اتنا بھی تو اہمیت اس کو نہ دے جتنا آپ جو ہے نا وہ دے رہے ہو۔ ایک کمانڈر کے طور پر ایک عورت کبھی بھی کام نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ تو ترگت نے بزدیک کو یہ کہا کہ بھائی ہم سیریز میں آئے ہوئے ہیں، ہم بھی اداکار ہیں، ہمارا بھی کوئی ویلیو ہے، ہم کو سکرین ٹائم دیا کر، ہمیں سکرین ٹائم چاہیے، پیسے نہیں چاہیے۔ یہ ترگت کا کہنا تھا، میں اپنے الفاظ نہیں بتا رہا ہوں۔ بزدیک نے کہا کہ بھائی میرا اصول ہے، میرا اصول یہی ہے، جتنا میں مرضی آپ کو سکرین ٹائم دوں میرا مرضی، کیونکہ پھر مجھے لگتا ہے کہ میری ڈرامہ جو ہے نا وہ پھر خراب ہوگی، کیونکہ بزدیک سمجھتے ہیں کہ قررش عثمان کا جو سیریز ہے لوگ بالا خاتون کی وجہ سے اس سیریز کو دیکھتے ہیں۔ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اگر بالا خاتون سیریز سے چلی گئی تو امپیکٹ پڑ سکتا ہے، تو 100 میں سے 80% لوگ ایسے ہیں جو تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں، 20% ایسے لوگ ہیں جو بالا خاتون کے لیے ڈرامہ دیکھتے ہیں، وہ سادے لوگ ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ بالا خاتون کو جو ہے نا وہ سیریز سے نکال دینا چاہیے یا پھر اسکرین ٹائم اس کو کم دینا چاہیے، اور انہوں نے ایک کمانڈر کے طور پر تاریخ میں جو ہے نا وہ کام نہیں کیا۔ مسلم خواتین
تاریخ میں بہت بہادر ہیں، بہت بہادر ہوتی ہیں گزرے، لیکن اتنا غلط، اتنا 100 لوگوں کی مقابلہ وہ کبھی بھی نہیں کر پائی، ٹھیک ہے، بالا ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اگر ان واقعات کو دیکھا جائے تو قرلش عثمان سیریز اے سے تھا سیزن 3 میں، لیکن اچانک سے پھر اے سے آیا، ٹھیک ہے۔ اب سیزن 4 میں تھوڑا سا پھر اے سے ریٹنگ میں اضافہ، سیزن 6 میں پھر ڈاؤن، اب پھر جو ہے نا عروج کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ تاریخی کردار آئے بھائی، جس اکشا کوچر کو ختم کیا گیا تھا وہ اکشا کوچر دوبارہ آ گئے، اور جس حسن الف کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے تاریخ میں، ہم نے اس کا ذکر دیکھا ہے، ہم نے اس کا تاریخ پڑھا ہے، الحمدللہ وہ بھی آ چکا ہے۔ اب قرلش عثمان اس پوائنٹ پہ کڑی ہے، یہ سیریز اس پوائنٹ پہ ہے جس پوائنٹ پہ جو ہے نا ہم اس سیریز کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اب حال ہی میں جو ٹریلر آیا ہے اس نے جو ہے نا واقعات کو جو ہے نا ہمارے اندر حوصلہ پیدا کیا کہ بھائی اب واقعات جو ہے نا وہ کچھ اچھا جو ہے نا ہونے جا رہا ہے، واقعات جو ہے نا وہ کچھ اچھائی کی طرف جو ہے نا وہ جا رہی ہے، اور اب تاریخ جو ہے نا وہ دکھایا جائے گا۔ تھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا آپ کے ساتھ ملتے ہیں۔ اچھا، تقریباً 5 منٹ کے بعد ہم آپ کی خدمت میں جو ہے نا وہ حاضر ہوئے ہیں، پانی پی لیتے اس کے بعد آپ سے جو ہے نا وہ بات کریں گے۔ چلیے دیکھیے، اگر آپ نے ویڈیو کبھی بھی بنانی ہو، کسی کے ساتھ ایک بڑا معلومات شیئر کرنا ہے، تو ویڈیو میں کچھ ایسے پوائنٹ لائے جس سے لوگوں کو سکون ملے، اور پرسکون جو ہے نا وہ لوگ آپ کی باتیں سنے بھی، آپ کو سمجھے بھی، اور آپ کو دیکھے بھی، آپ کو واچ بھی کریں۔ تو چلیے ناظرین کرام، اب آتے ہیں صلاح الدین ایوبی ڈرامے کے بارے میں۔ صلاح الدین ایوبی جو ڈرامہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر جو خرچ کیا جا رہا ہے، اس پر جو پیسے لگایا جا رہا ہے، یہ بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا جو سیٹ ہے وہ انتہائی بیکار ہے، میرے نزدیک بیکار ہے، اور جو جنگ دکھایا جاتا ہے صلاح الدین ایوبی میں وہ بھی میرے نزدیک بیکار ہے۔ میں نے کافی ایسے لوگوں کو اس ڈرامے میں دیکھا، صلاح الدین ایوبی کے دشمن کو۔ مثال کے طور پر آپ اس سین پہ غور کیجئے گا جب گبریال، سیزن 1 کی میں بات کر رہا ہوں، جب گبریال کا جو استاذ ہے، جب اس کو صلاح الدین ایوبی نے پکڑا، ٹھیک ہے، اور جب صلاح الدین ایوبی اس کو مارنے لگا، اس کے سینے پر، اس کے گردن پر اس طرح تلوار جو ہے نا اس نے صلاح الدین ایوبی نے گزاری۔ اب تلوار ایسے گزری، یہاں پر نہ زخم کا نشان ہے اور نہ خون جو ہے نا نیچے گرا۔ او بھائی اتنا تو پاگل نہ بنا، تلوار ایک شخص پر یہاں پر گزری، خون تو دکھا یار، ایک ڈرامہ بنا رہے ہو، کوئی فانی ویڈیو تو نہیں بنا رہے ہو، نہ کوئی ایسا ہے کہ آپ بچوں کے ڈرامے بنا رہے ہو، نہیں یار، ایک تاریخ دکھا رہے ہو تو تھوڑا سا خرچ کرو۔ باقی آپ کا جو ڈرامہ ہے وہ بہترین ہے، شاندار ہے، اس میں کردار کچھ ایسے ہیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جو کردار ہے کس کا، کھارا تاکین کا، تو اب کارا تاکین کس طرح ایک مزاحیہ کردار ہے، جس طرح وہ دیرلا شارترول میں بمسی بے تھا، بمسی بے سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ کارا تاکین مزاحیہ ہے، اور مذاق کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صلاح الدین ایوبی کا کردار بھی اچھا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی کر دوں، آپ نے، اگر آپ صلاح الدین ایوبی کے فین ہوں تو آپ نے برا نہیں ماننا ہے اس بات کو، ٹھیک ہے، آپ نے بات کو سمجھنا ہے۔ بھائی
صلاح الدین ایوبی کا جو ایکٹر ہے آپ کو یہ کیسا لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنے رائے کا اظہار کر دینا ہے، اور میں ابھی اپنے رائے کا اظہار یہاں پر کرتا ہوں، حقیقت بولوں گا۔ دیکھیں یہ کردار صلاح الدین ایوبی کے کردار سے بالکل بھی میچ نہیں کرتا، اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا یہ کردار۔ بورو جو ہے، جو صلاح الدین ایوبی کا جو بھائی ہے، اگر اس کو صلاح الدین ایوبی کے کردار کے لیے سلیکٹ کیا جاتا تو انتہائی اچھا ہوتا، اور بورو کے بجائے جو ابھی کردار ادا کر رہے ہیں اس ایکٹر کو اگر بورو کا کردار دیا جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ بورو جو ہے یہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے، اور اس کا شکل رو بول ہے، تو صلاح الدین ایوبی کے کردار ادا کرنے کے لیے یہ اداکار ہونا چاہیے تھا میرے نزدیک۔